بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، نبی کی پیاری باتیں یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، ہمارا آج کا ٹاپک ہے عورت کے پردے کے حوالے سے۔ ایک آیت کریمہ ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ جو عورت نامحرم کو دکھانے کے لیے آنکھوں میں سرما لگاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو سیاہ کر دے گا اور اس کی قبر کو دوزخ کا گڑھا بنا دے گا۔ ایک اور جگہ روایت میں درج ہے کہ معراج کی رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا ایک گروہ پستانوں کے ساتھ لٹکا ہوا دیکھا جس کے نیچے آگ جلائی جا رہی تھی۔ تو پوچھنے پر معلوم ہوا یہ وہ عورتیں ہیں جو غیر کو دکھانے کے لیے بناؤ سنگار کرتی تھیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو شروع کریں اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل نبی کی پیاری باتیں سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین و سامعین، نسایات کی تاریخ بڑی دردناک ہے۔ یہ انسانیت کی پیشانی پر بدنما داغ ہے جس کی آغوش میں انسان نے پرورش پائی۔ اسی آغوش کو زخمی کیا، جس نے بلندیوں پر پہنچایا اس نے پستیوں میں بھی ڈالا۔ سرزمین عرب میں ایام جہالت میں معاشرے کی نظر میں خواتین کو جو قدر و قیمت تھی، اس کا کچھ اندازہ ایک عرب کے شاعر کے ان خیالات سے ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو دفن کرنا ہی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ موت عورت کے حق میں عزیز ترین مہمان ہے۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کے مطابق معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں لڑکیوں کی ولادت مردوں کے لیے عذاب جاں تھی۔ جب کوئی مرد یہ خبر سنتا تو اس کا چہرہ مارے غصے کے سیاہ ہو جاتا تھا، اسی غم میں پیچو تاب کھاتا، لوگ لڑکیوں کو دفن کر دیتے۔ اس لیے قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن دفن ہونے والی لڑکیوں سے پوچھا جائے گا، بتا تجھے کس جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا؟ یعنی ایسے سفاک باپ کو قیامت کے دن چھوڑا نہیں جائے گا۔ ایک صحابی نے ایام جہالت میں اپنی بیٹی کو دفن کرنے کا دردناک واقعہ سنایا تو وہ خود بھی رونے لگے اور سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روتے رہے۔ خواتین و حضرات، ہندوستان کا حال عرب سے بھی بدتر تھا۔ یہاں مرنے والے شوہروں کے ساتھ ان کی زندہ بیویاں بھی جلائی جاتی تھیں۔ اس رسم کو ستی کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ فرانس کے ایک مشہور مورخ نے بیان میں لکھا ہے کہ یہ رسم ہندوستان میں عام ہوتی چلی جاتی تھی۔ یونانی مورخ نے اس کا ذکر کیا کہ ابن بطوطہ جب ہندوستان آیا تو اس نے یہ ہولناک منظر خود دیکھا جس کا اس نے اپنے سفر نامے میں ذکر کیا ہے۔ ایسا ہی ایک منظر دیکھتے دیکھتے وہ بے ہوش ہو کر گھوڑے سے زمین پر گرنے لگا تو لوگوں نے سنبھال لیا۔ 1839 میں لارڈ بینٹن نے ستی ہونے یا ستی میں مدد دینے کو جرم قرار دے دیا۔ پھر بھی ماضی قریب میں ہندوستان میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس میں شوہر کی لاش کے ساتھ اس کی زندہ بیوی پھونک دی گئی۔ یہ خبر ساری دنیا میں سنی گئی۔ خواتین و حضرات، یورپ اس معاملے میں کسی سے پیچھے نہیں رہا۔ وہاں 1494 اور 1521-22 میں جادوگری کے الزام میں سینکڑوں عورتوں اور بچوں کو ذبح کر دیا گیا۔ بقول ایک انگریز عیسائی، دنیا میں 90,000 عورتوں کو مختلف نامعلوم الزامات میں زندہ جلا دیا گیا۔ خواتین و حضرات، آج کل بوسنیا میں مسلمان عورتوں کے ساتھ جو شفاقانہ سلوک کر رہے ہیں، سن کر تو روح کانپ جاتی ہے۔ اور اسی طرح امریکہ میں جس کا شمار ترقی یافتہ بر اعظم میں کیا جاتا ہے، وہاں عورتوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، شاید تاریخ کے کسی دور میں ایسا سلوک نہیں کیا گیا۔ ہر 5 منٹ میں ایک عورت کا دامن عصمت تار تار کیا جاتا ہے، یعنی 24 گھنٹے میں عصمت زری کے 288 حادثات رونما ہو جاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آپ خود اپنے ضمیر سے پوچھیں، یہ جنت ہے یا جہنم؟ مختلف جرائم کی اس سے بھی زیادہ ہے۔ 24 گھنٹے میں 1800 جرائم کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اسلام نے عورت پر بڑا کرم فرمایا ہے اور اس کو پستیوں سے نکال کر بلندیوں تک پہنچایا ہے۔ اور ایسا رؤوف الرحیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمایا جس نے دنیا کی چیزوں میں خوشبو اور عورت کو پسند فرمایا۔ ایک روسی فلسفی نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اظہار خیال کرتے ہوئے یہ حدیث پیش کی ہے کہ چیزیں صرف مال اور متاع ہیں اور دنیا کی اچھی متاع نیک عورتیں ہیں۔ آپ نے عورتوں پر جو کرم فرمایا وہ تاریخ انسانیت میں سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ چند اقوال اور واقعات ملاحظہ فرمائیے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ مجھ پر کس کا حق ہے؟ فرمایا، تیری ماں کا۔ یہ سوال 3 مرتبہ کیا گیا۔ آپ نے یہی فرمایا، تیری ماں کا۔ پھر چوتھی مرتبہ عرض کیا، سب سے زیادہ مجھ پر کس کا حق ہے؟ تو فرمایا، تیرے باپ کا۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اسلام کی نظر میں ماں کی کتنی قدر و قیمت اور منزلت ہے۔ ایک اور جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کا جب انتقال ہوا
تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر شریف اس کے کفن کے لیے عطا فرمائی، اور جب لحد کھودی گئی تو آپ نے لحد میں اتر کر اپنے دست مبارک سے بغلی قبر کھودی اور مٹی باہر نکالی اور پھر خود لیٹ کر دیکھا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین محترم، اس قبر شریف کی منزل کا کیا کہنا؟ افسوس صد افسوس، جنت البقیع شریف میں اس قبر شریف کے چاروں طرف بلند دیواریں چن دی گئی ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کے ازدواجی تعلق کو اتنا مقدس بنایا کہ اس کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا، اور اس کا مقصد بیان فرمایا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان سکون اور چین حاصل کرے، اور اس تعلق کو محبت اور مہربانی کا تعلق قرار دیا گیا، جس میں جنس پرستی کا شبہ تک نہیں ہے۔ اسلام کا یہ تصور کہیں نہیں ملتا، جبکہ جرمن فلاسفر نے کہا کہ عورت کا مقصد حیات صرف یہ ہے کہ وہ مرد کی قید میں رہے اور اس کی خدمت کرے۔ ایک روسی مشہور فلسفی نے بھی خواتین کے متعلق اچھی رائے دی۔ اس نے اسلام کی ترجمانی کرتے ہوئے اپنی رائے کو اس طرح اظہار کیا کہ مرد کا فرض ہے کہ عورت سے اچھا سلوک کرے اور اس کی باغ ڈیلی نہ چھوڑے، بلکہ اسے گھر میں بند کر کے رکھے، کہ گھر عورت کی آزادی کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بڑی رعایتیں دی ہیں۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ قرآن حکیم ہم سے کس قدر شرم و حیا اور غیرت اور ہمت کا تقاضا فرماتا ہے۔ ایک روسی فلسفی نے بھی خوشبو لگا کر عورتوں کے باہر نکلنے کے متعلق یہ حدیث پیش کی، کہ جس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورتیں خوشبو لگا کر گھر سے نکلتی ہیں، پھر اس غرض سے لوگوں کے پاس سے گزرتی ہیں کہ وہ اس کی خوشبو سونگے، تو وہ زانیہ ہے، اور جس عورت کو اس نے دیکھا ان میں سے ایک کی آنکھ زانی ہے۔ ناظرین، موجودہ حالات بہت تشویشناک ہے۔ جسے گھر میں رہنے اور پردہ کرنے کے لیے کہا گیا تھا، وہ بے پردہ ہے، گھر سے باہر ہے، اور جس سے دروازہ کھلا رکھنے اور حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنے کا کہا گیا تھا، وہ بندہ دروازوں اور سخت پردوں میں ہے۔ اسلامی معاشرے کے ہر حکم ہر حاکم افسر کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ دروازہ کھلا رکھے، پھیرے نہ لگائے، مگر یہاں تو رسائی بھی بہت مشکل ہے، کبھی کبھی ناممکن بھی ہو جاتی ہے۔ دوستو، خواتین کے آداب غیروں نے اپنا لیے، کاش ہم عقل سلیم سے کام لیتے۔ قرآن حکیم میں پردے کے متعلق جو کچھ ہدایات دی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس پر عمل کر کے بہترین نمونہ پیش کیا۔ ازواج مطہرات میں علم و دانش میں کوئی آپ کا ثانی نہیں تھا۔ تاریخ و حدیث میں ہمیں ان واقعات کا علم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حفصہ بن عبد الرحمن باریک دوپٹہ اوڑھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ نے ان کا دوپٹہ چاک کر دیا اور پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں کیا فرمایا ہے؟ اس تنبیہ کے بعد دوہرے کپڑے کی چادر منگوا کر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عنایت فرمائی۔ ایک مرتبہ کسی کے ہاں آپ کو جانا تھا، صاحبہ خانہ کی جوان لڑکیاں بغیر چادر باریک دوپٹہ اوڑھے نماز پڑھ رہی تھیں۔ آپ نے انہیں ہدایت فرمائی کہ آئندہ دوہرے کپڑے کی چادر اوڑھ کر نماز پڑھی جائے۔ ناظرین محترم، ایک مرتبہ ابن اسحاق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ پردے میں ہو گئی۔ اسحاق نے عرض کیا، میں تو نابینا ہوں، آپ نے پردہ کیوں کیا؟ فرمایا، میں تو دیکھ رہی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں خواتین مسجد نبوی شریف میں حاضر تھیں اور عیدین کے لیے بھی حاضر ہوتی تھیں، مگر نامناسب رات کی وجہ سے عہد فاروقی میں خواتین پر پابندی لگا دی گئی اور انہوں نے مسجد میں آنا بند کر دیا۔ عورتوں پر اسلام کی نظر مشفقانہ ہے، لیکن جدید معاشرے کی نظر خالصتاً تجارتانہ ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے انفرادی اور اجتماعی عظمت و شوق کا دار و مدار صرف اور صرف حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہے۔ عالمی سطح پر ہماری رسوائی کی سب سے بڑی وجہ دلوں کا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی ہونا اور عمل کا سنت نبوی سے عاری ہونا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے کہ ہم وہ قوم ہیں جس کو اللہ نے اسلام کی بدولت عزت دی تھی۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ پردے کے حوالے سے یہ ہماری مختصر سی ویڈیو آپ کے لیے معلومات کا باعث بنی ہوگی۔ ہماری اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل نبی کی پیاری باتیں ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا نہ بھولیے۔ ہم حاضر ہوں گے ایک نئی اسلامی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔